الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد ذرو شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد۔ اس سورت کے آخر میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الانبیاء میں اس کا تذکرہ تھا، تو آخر میں ذرا ان کا خلاصہ رہتا تھا کہ جن انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کی دعوت بھی ذکر فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید اور شرک کو رد کرنے کی وجہ سے ان کو کتنی تکلیفیں آئیں، آگ میں پھینکا گیا، گرایا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ یہ قربانیاں ہیں ان کی دین کے لیے، دعوت کے لیے اور توحید کے لیے۔ ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے اور بدترین قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو ان کا واقعہ بھی اس صورت میں آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی طویل تھی اور صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ دین کی دعوت دی، 950 سال تک تبلیغ کی، تو یہ قربانی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان حضرات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ دونوں انبیاء کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طور پر بھی بہت اونچا بنایا، یعنی انبیاء کرام بنایا، اور مادی طور پر بھی بادشاہ تھے، تو بہت ساری نعمتیں ظاہری جو دنیا کی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایوب علیہ السلام پر بہت ساری تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، تو وہ دور جو ان پر تکلیف مصیبت کا تھا بالآخر ختم ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی مذکور تھا، یہاں بھی آ گیا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اتنے دن گزارے، انہوں نے وہاں سے بھی اللہ کو پکارا، اللہ نے پکار سنی اور ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی سورہ کہف میں ہوا اور سورۃ الانبیاء میں بھی پھر مختصر تذکرہ ہے کہ قیامت کے قریب ان لوگوں کو کھول دیا جائے گا اور یہ پھر آئیں گے، ہر بلندی سے، ہر اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہوں گے اور لوگوں کو پھر تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ ایک امتحان ہوگا۔ مشرکین اور ان کے بت، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کے بتوں کو بھی ان کے ساتھ۔ حالانکہ بت تو ان کو تو کوئی عذاب سزا کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ تو پتھر ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے ان کے بتوں کی حیثیت بتانے کے لیے ان کو بھی ان کے ساتھ پھینک دیا جائے گا، یہ دیکھو تمہارے بت ہیں، تمہارے ساتھ آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو ان تمام انبیاء کرام کے واقعات کے بعد فرمایا کہ آپ علیہ السلام اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو آپ پر بھی اس طرح کے امتحانات کچھ نہ کچھ تو آئیں گے، لیکن بہرحال جب لوگ نہیں سمجھے تو پھر اللہ سے آپ جو ہے نا یہی دعا کی، انہوں نے بھی، آپ علیہ السلام نے بھی، کہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرما دیا۔ اور جب دعا قبول فرمائی تو پھر مشرکین پر بدر کے موقع پر کیسا عذاب نازل ہوا، کس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا اختتام ہوا، اور اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی۔ تو یہ تھا اس کے آخری مضامین کا تذکرہ۔ اس پارے میں سورۃ الحج ہے، 18ویں پارے۔ سورۃ الحج میں ظاہر مدنی صورت ہے، تو مدنی صورت میں احکام ہوتے ہیں اور عقیدے کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ویسے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں اور مدنی میں احکامات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے دوسرے احکام بھی مدنی میں مکی والے احکام کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان اللہ نے کروایا تھا، تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک صدا اور آواز لگائی تھی کہ دور دور سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر کے لیے آئیں گے، اور ان کو آواز لگائی، جس نے لبیک کہا عالم ارواح میں ان کو وہاں پر آنا ہوگا اور وہ اللہ کے گھر پر جائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بنائے۔ تو اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ الحج ہے، جس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں سب سے اہم چیز اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں نہ الٹرا ساؤنڈ تھے اور نہ یہ مشینیں تھی، نہ یہ پتہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی
اس چیز کو وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ ان مراحل سے گزر کر بچہ بنتا ہے اور پھر پیدا ہوتا ہے، اور آج بھی اتنی تحقیقات کے باوجود وہی باتیں صحیح ثابت ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر والدین کے مٹی سے پیدا کیا، ان کا معاملہ تو الگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے انسان ہی نہیں تھا، تو ان کا تعلق براہ راست مٹی سے ہے۔ اب ہر انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو تعلق تو اس طرح مٹی سے۔ ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ خون سے پیدا ہوتی ہے، خون جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے، اور غذا جو ہے یہ مٹی سے بنتی ہے، تو مٹی میں سے غذا اگتی ہے اور آتی ہے، انسان کھاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی عام انسانوں کا بھی مٹی کے ساتھ تعلق تو ہے۔ فرمایا کہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر اس کے بعد بوٹی بنتی ہے، گوشت بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ ہڈیاں وغیرہ شامل کر کے، اور پھر اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک سالم اور پورا بچہ بناتا ہے، پھر اس میں روح پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب پیدا ہوتا ہے تو وہ حواس کے حساب سے بہت کمزور ہوتا ہے نا، کسی کام کا نہیں ہوتا، چلنے پھرنے کا نہیں ہوتا، بولنے کا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری طاقتیں دیتے دیتے ایک دن وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے یا بڑھاپے میں، لیکن بہرحال جو جتنی زندگی لکھی ہے وہ زندگی گزارتا ہے دنیا میں۔ تو جو انسان ان مراحل سے خود گزرتا ہے، اس یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتا مرنے کے بعد؟ جب اتنے مراحل پر انسان آتا ہے اور ہر مرحلے سے دوسرے مرحلے تک انسان جاتا ہے، یہ کیسے جاتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پوری سائنس جمع ہو جائے، آج سب جمع ہو جائیں، لیکن وہ انسان کو یا کسی مخلوق کو مکھی تک بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، جب اتنا سب کچھ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے؟ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے، ان کو کئی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس صورت میں، کہ ایک تو مسلمان ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ یہودی ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اور صابی کا تذکرہ ہے، صابی، صحابی نہیں، صابی، اور صابئین قرآن کریم میں آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرقہ ہوتا تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، تو ایک فرقہ یہ تھا، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا۔ اور فرمایا مجوسی جو ہوتا ہے یہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے، سورج، چاند اور اسی طرح آگ جو ہے اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ عام مشرک جو بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو 5-6 فرقے ہیں نا، فرمایا کہ اس میں یہ جو باقی ہے مسلمانوں کے علاوہ، یہ سب کے سب شیطان کے اتباع کرنے والے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے۔ اور پہلا جو فرقہ ہے وہ رحمان کا ہے، مسلمان جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں اس طرح آیا کہ فرمایا کہ انہوں نے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور پھر جبل ابی قبیس، یہ ابو قبیس کے نام سے پہاڑی تھی، پہاڑ تھا، اب تو تقریباً وہ عمارات کے بیچ میں آ گیا ہے۔ تو یہ جو جبل ابی قبیس تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس اعلان کو جو انہوں نے صرف وہاں کیا، ان کی آواز کو ارض و سما، زمین آسمان میں جتنے رہنے والے تھے سب تک پہنچا دیا، اور ہر کسی نے سن لیا۔ اور یہ بھی مناسبت سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو وہاں پر دین کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے محارم کی تعظیم جو ہے، دین کی باتوں کی بڑائی، یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ اس کی تو تعظیم کرو۔ اور نیکیوں کے کرنے میں فرمایا جس طرح اجر عظیم ہے، اس طرح حرام کے ارتکاب میں گناہ ہے، اس سے بچنا بھی لازم ہے اور ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومنین کی علامات کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ جو حقیقی مومنین ہیں نا، اصل میں ان کی علامات یہ ہیں کہ ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نیک مصرف میں، اچھی مصرف میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس صورت میں جانوروں کی قربانی کا تذکرہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جانور کی جب آپ قربانی کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو
اگر اس میں اصل چیز جو ہے ظاہر ہے کہ نیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا اور ان کا خون نہیں پہنچتا، تو خون اور گوشت جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے، نیت کا تعلق ہے، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ گوشت تو آپ کا ہے، آپ کو کھانا ہے یا کسی کو دینا ہے، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت کی ضرورت ہے کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اس صورت میں مناسک حج کا بھی کچھ تذکرہ ہے کہ حج کے جو مناسک ہوتے ہیں، حج کے جو اعمال اور افعال ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ شروع میں مکی زندگی میں تو صبر کا حکم تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام آئے تو اس کے بعد اللہ نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ اب جو ہے ان کے بارے میں جوابی کارروائی جو ہے آپ کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ مقابلہ کیا جائے گا۔ تو یہ شروع میں حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں حکم آ گیا۔ اسی طرح پھر انبیاء کرام، دوسرے انبیاء جو تھے، ان کی بعثت کا اور بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی دعوت کا پہنچانا تھا، اور جیسے آپ کا کام ہے ایسا ان کا ہے، اور جیسے ان کے ساتھ جو حالات آئے وہ آپ کے ساتھ بھی آئیں گے اور آ رہے ہیں، تو جیسے ان کی اللہ نے مدد کی ایسے آپ کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اور اپنی قدرت کی دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے، اور کفار کے جو یہ معبود باطلہ بت وغیرہ ہیں، فرمایا کہ یہ جو ہے کسی کام کے نہیں ہے، اور حسب ترتیب جیسے پہلے بیان ہوا ان کی تردید کی گئی۔ اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے، لڑنے، جو بھی نوبت آئے اس کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ المومنون یہ 18ویں پارے کے شروع میں ہے، نام اس کا مومنوں کے بارے میں ہے، اور اس کے شروع میں مومنین کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں کہ صحیح مومن، سچے مومن کون ہیں۔ تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سچا ایمان اصل میں وہ اللہ کو مطلوب ہے جو ریا سے اور نفاق سے پاک ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے، مقصود ہے۔ پھر فرمایا کہ سچے مومن وہ ہیں جو نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح لغو سے، اعراض، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، مکمل طریقے سے، اچھے طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جان نہیں چھڑاتے کہ جہاں زکوٰۃ کتنا مال دینا ہے اور کس کو دینا ہے، یہ دونوں چیزیں لازمی ہے۔ یا تو اگر کوئی مال کا حساب صحیح نہیں لگاتا، یا یہ ہے کہ جی مستحق کو نہیں ڈھونڈتا اور ایسے ہی ادھر ادھر دے دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس طرح زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، اس کے لیے جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے نکالنی بھی ہوگی اور ادا کرنی بھی ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو مومنین جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں، اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، جو وعدے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے، اللہ کے ساتھ کیے، یہ سب وعدے جو ہے پورے کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا لحاظ رکھتے ہیں، ارکان آداب کی سب کی رعایت کرتے ہیں، اصل مفہوم مومنین یہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے پھر اسی طرح مختلف مراحل ذکر کر دیے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ ان مراحل سے گزارتا ہے، تو یہ آگے کے مراحل جتنے بھی آگے آنے والے ہیں وہ بھی انسان کے لیے موت تک، اور موت سے بعد قیامت تک کے مرحلے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ آسمانوں کے اندر جو مخلوقات ہیں، فرمایا کہ اللہ نے تو ان کو بھی پیدا کیا ہے، انسان کو تو ان کی چیز ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی مخلوقات بنائی ہے، انسان کے سامنے جو کچھ نظر آتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ رب العالمین جو آتا ہے نا قرآن کریم میں، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے۔ اس پر علماء نے مختلف لکھا ہے، 18,000 عالم ہے، اور اسی طرح کسی نے 40,000 کا تذکرہ کیا ہے، اور آج کل بھی یہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ کتنے بڑے بڑے جو ہے اجسام اور اتنی بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں کائنات میں۔ اب کیا پتہ لگتا ہے کہاں پر کس قسم کی مخلوقات ہیں، وہ سب پورا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ زمین پر فرمایا بارش برساتا ہے، غلہ اگاتا ہے، اور چوپائے جانور اللہ نے پیدا کیے، دودھ، گوشت، سواری، بار برداری، مال اٹھانا لے جانا، یہ سارے نفع ہم ان سے لیتے ہیں، یہ سب اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی۔ تو اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور انبیاء کرام کے واقعات پھر ذکر فرما دی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں ایک ایک جگہ پہ کئی کئی انبیاء کرام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔
اور فرمایا کہ سب کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام، ایک ہی مقصد تھا، اور وہ وہی ہے کہ وہ سب کو توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ ایسا لگتا ہے ان کی دعوت کو دیکھ کر کہ یہ بالکل ایک زمانے کے لوگ تھے، حالانکہ ان کے زمانوں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال کا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ان کی دعوت کو دیکھا جاتا ہے، جو ان کی جو ترتیب و جو بیان تھا، ان کی جو تبلیغ تھی، وہ بالکل ایک ہی طرح تھی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 1000 سال پہلے آیا اور ایک شخص 1000 سال بعد آیا، اور ان کا پیغام کوئی چیز نوٹ نہیں ہے، محفوظ اس طرح نہیں ہے، اور دوسرے نے آ کر بھی ہو بہو وہی پیغام لوگوں کو دیا؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سب کا اللہ سے واسطہ تھا، کنیکشن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انسانوں تک اپنی دعوت کو پہنچایا۔ تو اس لیے بہرحال یہ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب سب کا قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ہم سب کا تو سب کچھ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں اختلافات آ گئے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ انبیاء کرام تو اتنے زمانوں کے بعد بھی ایک ہی دعوت پر قائم رہے، اور ہم لوگ اپنی ایک امت ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دعوت پر، ایک پیغام پر قائم نہیں رہ سکے، اور ہم میں مختلف قسم کے لوگ آ گئے۔ بہرحال اس کا حل ایک ہی ہے کہ سب جو ہے وہ کتاب و سنت کے پر آ جائیں، تو قرآن و سنت پر آ جائیں گے تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی مومنین کے لیے ارشاد فرمایا، شروع میں بھی اور بعد میں بھی کچھ صفات بیان فرمائی کہ جن لوگوں میں ایک تو یہ صفت ہو کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور اللہ کی جو تشریعی تکوینی نظام ہے اس پر ان کا ایمان ہو، اور ریاکاری اور دکھلاوے سے بچتے رہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، دین پر عمل کریں، ان کو احسان کی صفت حاصل ہو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، پتہ نہیں ہم نے کیسے نیک اعمال کیے۔ ایسا نہیں کہ ایک نیکی کر کے، نیک عمل کر کے بس خود کو کچھ سمجھ بیٹھے، ایسا نہیں، کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی وہ جزا سزا کا سارا نظام اللہ کا ان کے سامنے ہو، اور یہ ہو کہ جی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، بلا وجہ شک بھی نہ کرے، لیکن یہ ضرور رکھے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، کہیں ہم نے کوتاہی تو نہیں کی، یعنی اس پر اترائے نہیں، اس پر تکبر و غرور نہ کرے۔ یہ لوگ فرمایا کہ مخلص ہیں، اور جو لوگ قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مشرکین کیا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ بہت بڑے بدبخت ہیں، ان سے بہت بڑی غلطی بھی ہو رہی ہے اور بہت نقصان کر رہے ہیں۔ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کے اسباب ہیں، فرمایا کہ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر یہ تھوڑا سا اپنے عقل کو استعمال کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا سمجھیں کہ بھئی یہ اللہ کی اتنی بڑی کتاب اللہ نے بھیجی، پیغمبر کو بھیجا، تو پھر یہ ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن کیا کریں کہ عقلوں کو کام میں نہیں لاتے۔ پھر فرمایا کہ ان کے دل میں ضد بغض بھی ہے، ضد ہے، بغض ہے، عناد ہے، اس ضد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے کہ یہ تو جی ہمارے سامنے بڑے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے، اور اب یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اگر ہم ان کی باتیں مانیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری جو بڑائی ہے، جو قوم قبیلے کے ہم بڑے ہیں، یہ سب تو چلا جائے گا، ہم کو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، ہماری مرضی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ نہیں مانتے تھے اس ضد میں آ کر۔ تو فرمایا کہ جب تک ضد ان میں ہے تو یہ ایمان نہیں لا سکتے، اگر ضد چھوڑیں گے تو پھر ان کو ایمان کی جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تیسرا سبب ان کا یہ بھی ہے کہ کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون اور دیوانگی کے کوئی اثرات نظر آتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ ایسی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ صرف اور صرف وہی ضد بغض عناد کی وجہ سے، جان چھڑانے کے لیے، جب اور کوئی جواب نہیں آتا نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور یہ مجنون ہے، اور ایک چیز پر بھی قائم نہیں رہتے نا، ایک بات پر قائم رہیں، یا تو ایک جادوگر کہو یا مجنون کہو، دیوانہ کا ایک بات تو کرو۔ فرمایا کہ ایک بات بھی نہیں کرتے۔ اس سے دلیل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو اصل میں وہ مقصد نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بس ان کی دعوت سے جان چھڑانی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس صورت کے آخر میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، نیک اور بدبخت، اور پھر وہی اسی ترتیب سے فیصلہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا، اور بروں کا جو ہے بدبختوں کے لیے برا فیصلہ ہوگا، اور ان کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، اس میں کوئی چیز کام کی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نیکیاں اچھا کام انہوں نے دنیا میں کیے بھی لیکن ایمان نہیں تھا تو وہ وہاں پر کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اور لوگ فرمائے کہ یہ لوگ دنیا میں لوٹنے کی، واپس آنے کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جاتا، لیکن فرمایا کہ واپس آنا پھر نہیں ہوگا، وہاں پر ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہو۔
اور ان سے پوچھا جائے گا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کتنے سال دنیا میں رہے، وہاں پر کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ وہاں پر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو کچھ ایک دن رہے، یا ایک دن کا ایک حصہ رہے، ایک دن سے بھی کم رہے، یعنی اپنی زندگی جو ہماری ہے نا وہاں پر ان کو، ہم سب کو وہاں بہت کم نظر آئے گی کہ ہم نے تو پتہ نہیں ایک دن گزارا یا آدھا دن گزارا، اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکے۔ فرمایا نہیں، 60 70 سال گزارے، اتنی زندگی گزاری، اس میں تم لوگوں نے ہدایت کیوں حاصل نہیں کی؟ تو اس لیے عقل سے کام لیتے، سمجھ سے کام لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو دین ہے، آخرت ہے، اس کے لیے محنت کرتے۔ اور اسی طرح دنیا کی زندگی کی حقارت بھی اللہ نے بتا دی کہ اس کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، جس کے لیے انسان لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ساری زندگی محنتیں کرتا ہے، دشمنیاں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ قتل و قتال کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے دھوکہ فریب کرتا ہے، کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے جو کسی کام کے آنے والی نہیں، انسان اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یہ کس کے کام آتی؟ اور کس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخرت کی ملامحدود زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے محنت کرو، اور یہ تو گزر جائے گی جیسے کیسے بھی ہوگی۔ تو اس لیے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا، اور آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کے واسطے سے تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، کہ آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور محتاج سمجھے، تو یہ سمجھے کہ جی مجھ سے نیک اعمال صحیح نہیں ہو رہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب نیک اعمال ہم کر رہے ہیں تو شاید شیطان دل میں یہ ڈال دے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا کمال کر دیا، اور ہم نے تو بڑے بڑے نیک اعمال کر دیے، یہ تو سارا سال ہم نہیں کر سکے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں۔ یہ شیطان پھر نیک اعمال جب انسان کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کو ضائع کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک تو دل میں شک شبہات ڈالے گا، ایک تو یہ ڈالے گا کہ جی عبادت پتہ نہیں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے، شک شبہ ڈالے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ اگر کر بھی لی نیک عمل ہم نے تو اس کے بعد پھر یہ شک شبہ ڈالے گا کہ جی یہ نیک اعمال ہے، تم تو بڑے نیک آدمی بن گئے، تم تو پہنچے ہوئے ہو، اب تو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کی دعوت دے، دین کی بات سمجھانے لگے، کہتے نہیں نہیں جاؤ جاؤ مجھے سب پتہ ہے، اور سارا دین مجھے آتا ہے، مجھے ہر چیز کے بارے میں معلومات ہیں، تو یہ چیز پھر دل میں آتی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ جو نیک اعمال کر رہے ہو وہ کرو، اس پر قائم رہو، ضد بغض عناد تو دشمنوں سے بھی کہا کہ چھوڑ دو، اور آپس میں مسلمان بھی یہ چیزیں چھوڑ دیں، اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اور پھر یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو نیک اعمال کرنے میں تو اللہ وہ ہمیں معاف فرما دیں، کیونکہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا